اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید وقار حیدر، اور اس وقت نوا فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو میں ایک بہترین پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہمان حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ و کعبہ۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وسلمکم اللہ تعالی۔ بہت بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نوا فاؤنڈیشن کے لیے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے دیا اور زحمت فرمائی، جزاکم تشریف اللہ۔ لائے۔ درے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کا۔ جب لفظ عصمت آتا ہے تو اب جتنے انبیاء ہیں، مثلا سارے انبیاء معصوم ہیں، حضرت آدم سے لے کے تمام انبیاء، اور اہل بیت علیہ السلام بھی معصوم ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی معصومہ ہیں، اور عصمت کبریٰ کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ تو کیا کچھ عصمت میں بھی کچھ کیٹیگریز ہیں، کچھ فرق ہے کہ عصمت کبریٰ کا ایک لفظ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے لقب رکھا گیا ہے؟ بے شک بے شک۔ عصمت کیا ہے؟ عین صاد میم، عصم یعصم، عاصم فاعل ہے، اس کا سبجیکٹ، معصوم آبجیکٹ ہے، مفعول ہے۔ عصمت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سہارا دینا، اسی لیے کلائی کو معصم کہا جاتا ہے۔ واہ، کلائی کو، کیونکہ یہ کوئی بھی چیز، اس کا رول بہت اہم ہے، ادھر ادھر پکڑنا۔ دیکھیے مولانا میثم صاحب معصم کے بارے میں جو ہے کتنا اچھا انہوں نے یہاں پر یہ یوز کیا ہے، بہت خوب، جزاک اللہ۔ یہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ اب اصطلاحاً علم کلام میں اور قرآنی علوم، اسلام یا اللہ کے دین میں، تو یہ ایک صفت نفسانی ہے جو انسان کے وجود میں ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، جیسے تقویٰ۔ وہ تقویٰ اور عصمت ایک ہی کیٹیگری کی چیز ہیں، بس تقویٰ کے آگے نہیں بڑھ سکتا عام انسان، مگر تقویٰ کی جو سب سے اعلیٰ منزل ہوتی ہے، متقی کی سب سے اونچے متقی، وہ معصوم ہوتے ہیں، اور ان میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ تو وہ خالی متقی نہیں ہوتے، وہ متقیوں کے امیر ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، سبحان اللہ، امام المتقین ہوتے ہیں۔ متقی بھی ہیں مگر ٹاپ پہ ہیں، تو وہ امام بھی ہیں، سب کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ جن کے وجود کی، جن کی محبت، جن کی اطاعت جو ہے تقویٰ کہلائے، تو وہ خالی متقی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ عصمت، کسی کو تھامنا، سہارا دینا۔ عاصم اللہ ہے۔ اب اصطلاحاً معصوم اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 درجے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ کفر و شرک و نفاق و گناہان کبیرہ و صغیرہ، ان سب سے جو پاک ہو، خطا سے، معصوم عن الخطا، یعنی خطا سے جو روک دیا گیا ہو، محفوظ کر دیا گیا ہو، روک دیا گیا ہو، تو اللہ روکتا ہے۔ خیر، مگر اس میں بھی دوسرا درجہ یہ ہے کہ تصور خطا یا یہ کہ ترک اولا بھی نہ ہونے پائے۔ ترک اولا یہ کہ گناہ نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں، دونوں اچھی ہیں، ایک بیٹر ہے، یعنی 2 میں سے دونوں اچھی ہیں، ایک بہتر ہے۔ بہتر فارسی اسی کو بیٹر انگلش میں کہا جاتا ہے، اسی کو عربی میں اولا کہا جاتا ہے، اور جو اولا کو ترک کر دے یہ ترک اولا کہلاتا ہے، یعنی اچھے آپشن کو ترک کر دیا، اچھا تھا مگر جو زیادہ اچھا تھا اسے ترک کر دیا، تو یہ ترک اولا کہلاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس سے ترک اولا بھی نہ ہو اسے کہا جاتا ہے مولا۔ تو یہ جو ہے کیٹیگریز۔ تو اب اہل بیت جو ہے ایبسولوٹ انفیلیبل ہے، یعنی عصمت مطلقہ، عصمت کبریٰ، بڑی والی۔ انبیاء و مرسلین آدم سے عیسیٰ تک اور بھی معصوم ہو سکتے ہیں، لیکن اصطلاحی معصوم جن کی گارنٹی اللہ لے۔ خواتین میں جیسے حضرت مریم کا ذکر آیا ہے، یہ سب عصمت کے درجے پر ہیں، اور ان سے گناہ اور یہ سب خطا نہیں ہو سکتی، نہیں ہوئی، مگر ان سے اہل بیت اطہار سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، یعنی ترک اولا کا تصور بھی نہیں کرتے کہ ہم یہ والا کر لیں کام۔ یہ کہلاتا ہے عصمت
مطلقہ. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ صدیقہ کبریٰ کو عصمت مطلقہ کہا گیا، عصمت کبریٰ کہا گیا، بڑی والی عصمت یعنی بڑی معصومہ. مریم عصمت صغریٰ چھوٹی والی معصومہ کہلائیں گی. اس کی وجہ صاف ہے. ایک بندہ جب تقرب پروردگار کی خلاؤں اور فضاؤں میں عرفانی سفر معرفت کا کرتا ہے، اڑتا اڑتا، اکثر وہ اللہ کی مشیت اور رضا کو درک کر لیتا ہے اور اس کے مطابق بولتا ہے، سوچتا ہے، کرتا ہے. یہ انبیاء و مرسلین ہیں. مگر ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ رضا پروردگار یا مشیت پروردگار کا راز پا جائے کہ اللہ یہی چاہتا ہے، اور اسی پہ کبھی کبھی ترک اولا ہوتا ہے. لیکن یہ 14 جو ہیں حقیقت میں یہ تلاش رضا پروردگار میں یا تلاش مشیت میں نہیں ہے، بلکہ یہ خود مشیت اللہ ہے. سورہ دہر کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اس کا بھی مرکز صدیقہ کبریٰ ہے. یعنی اے اہل بیت آپ کی مشیت بس وہی ہے جو اللہ کی مشیت، یعنی آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یعنی یہ کہ آپ کی اور اللہ کی مشیت ایک ہے. تو جو رازدار مشیت یا مشیت اللہ کا برتن اور علم خدا کا مخزن ہو، اس سے ترک اولا نہیں ہو سکتا. اور اس میں جو ہے وہ صدیقہ کبریٰ کی ذات جو ہے وہ ایک جملہ یہاں پر اور کہہ دوں کہ لوگوں ذہن میں آتا ہے کہ اچھا یہ چلیے عصمت کبریٰ ہو گئی، صدیقہ کبریٰ حضرت جو ہے وہ مریم علیہ السلام ان کی طہارت کا اعلان ہے. اب آپ فرق دیکھ لیجئے یہیں سے کہ چھوٹی و بڑی عصمت کبریٰ کیوں کہلائیں. وہاں کیا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا، تم کو منتخب کر لیا، اپنا لیا، اور تمہاری تطہیر کی یعنی پاک کیا. یہ وہی عصمت ہے کہ ہر دنس، آلائش، ہر فزیکل امپیورٹی، اسپریچول امپیورٹی، مادی نجاسات، رجس ہے جو بھی ہو، اور معنوی عقیدے کی، عمل کی، سب سے اللہ نے تم کو تطہیر کی یعنی پاک کیا. واصطفیٰ کی، اور تم کو پھر کہہ رہا ہے، پھر دوبارہ کہہ رہا ہے کہ چن لیا علی نساء العالمین، نساء العالمین. سبحان اللہ. اور ادھر صدیقہ کبریٰ کے لیے جو آیت تطہیر ہے، جو مرکز ہے جس کا فاطمہ زہرا، وہ کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. رجس یعنی ہر نگیٹیوٹی، عقیدے کی ہو، کا ہو رجس ہو، کہ عمل کا رجس ہو، کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، کہ ظاہری نجاست فزیکل مادی ہو، کہ معنوی اور روحانی نجاست، ہر ایک سے اللہ نے آپ کو دور رکھا اور ایسا پاک کیا. وہاں ہے طہارہ کے، یہاں ہے یطہرکم تطہیرا. وہاں طہارہ کے بعد مفعول مطلق، یعنی یہ کہ تطہیرا نہیں آیا ہے. مفعول مطلق کا مطلب اردو میں مطلب یہ ہوا کہ پاک رکھا اور باقاعدہ پاک رکھا، اور پاک رکھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اور کون ارادہ کر رہا ہے؟ جس کا ارادہ میں کبھی اس کے خلاف نہیں ہونے والا ہے. ہماری طرح کمزور ارادہ نہیں ہے کہ ارادہ کچھ کیا ہو گیا، کچھ ارادہ کیا ہو نہیں پایا. انما یرید اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورہ رحمان. اللہ کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی. اور یہ ہو جا میں لفظوں کی احتیاج اللہ کو نہیں ہے. کمیونیکیٹ کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ کا سہارا لیا، ورنہ وہاں لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ارادہ ہی عین فعل ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ تطہیرا، یطہرکم تطہیرا. تو وہاں طہارہ مریم کے لیے آیا، اور صدیقہ کبریٰ جہاں ہے وہاں آیا یطہرکم تطہیرا، باقاعدہ. اسی لیے جہاں پر مفعول مطلق ہے یعنی وہ کام کہ جو ایبسلیوٹ ہے، یعنی اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، وہ فاطمہ ہے. جہاں فقط سادہ سادہ طہارہ کے ہے وہ مریم ہے. اور یہ عصمت اختیاری ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے روکے رکھا ہے گناہ سے. وہ تو فرشتوں کی عصمت ہے. بشر کی عصمت اختیاری ہوتی ہے، اجباری نہیں ہوتی، زبردستی والی نہیں ہوتی. پھر فرقی کیا ہے فرشتے میں یعنی اور بشر میں، یا اہل بیت میں اور جبرائیل میں؟ عصمت اختیاری ہے. اللہ معصوم یعنی آیت تطہیر نازل کر کے ان کو معصوم آٹومیٹیکلی بنا نہیں رہا ہے، تو پھر تو کوئی فضیلت ہی نہیں رہ جائے گی. اور اگر فضیلت نہیں ہے تو بھی دوسروں کو شامل کرنے کا شوق اس میں کیوں ہوا؟
اس کے مطلب کوئی فضیلت ہے اپنی اختیاری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بشر جب گناہوں سے بچتا رہتا ہے اتنی سی بھی نیگیٹیوٹی سے، ترک اولا سے بھی، تو اب اللہ کا لطف اور توفیق شامل حال ہوتی ہے، اور وہ اس کے سابقہ کردار کی بنیاد پہ یہ سند دیتا ہے کہ یہ معصوم ہیں، یعنی ان سے کبھی بھی گناہ نہ ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ یہ ہے صدیقہ کی شان، یہ ان کی عصمت ہے، یہ حضرت مریم، اسی لیے مریم کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ مریم جو ہے وہ اپنے زمانے کی عالمین، یعنی جتنی بھی کائنات تھے، مگر اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہے، مگر فاطمہ من الاولین والآخرین، شروع سے لے کر صبح ازل سے شام ابد تک تمام خواتین کائنات و مخلوقات کی خواتین کی سردار ہے، مریم کی بھی سردار فاطمہ زہرا ہے۔ اسی لیے جنت کی 4 خواتین میں پیغمبر نے فرمایا کہ بس یہ حدیث عرض کروں، وہ ٹائم ہو گیا کہ کملت من الرجال کثیر وما کملت من النساء الا 4، مردوں میں تو کامل، انسان کامل کثیر لوگ ہیں، انبیاء و مرسلین ہی بہت ہیں، 1,24,000 مان لو، یا اہل سنت 80,000، لیکن آپ نے فرمایا کہ مردوں میں تو کثیر لوگ کامل ہوئے، یعنی اس آخری منزل پہنچے ہیں جو عالم امکان میں ایک بشر پہنچ سکتا ہے مخلوق ہو کر اس کمال کے اوپر جس میں کوئی نقص نہ رہ جائے، مگر خواتین میں 4 ہیں اس اسٹیٹس پر۔ کون ہیں؟ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، آسیہ بنت مزاحم حضرت موسیٰ کو پالنے والی خاتون، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد ام المومنین، بلا شریک ام المومنین، بغیر کسی سوتن کے مادر زہرا حضرت خدیجہ، ملکۃ العرب، محسنہ اسلام کی فائننسر، اور فاطمہ بنت محمد۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ فاطمہ ان تمام میں افضل ہیں، کیونکہ خاتون جنت یہ ہیں، یہ ان کی بھی، اپنی ماں کی بھی سردار ہیں۔ اس طرح سے سوچئے کہ جو مظہر جمیع صفات پروردگار ہوتا ہے اسی کو سرداری ملتی ہے بنی نوع بشر کی جنت تک۔ یہ پورا گھر سردار ہے، مگر اس میں مرکزی حیثیت صدیقہ کبریٰ علیہ السلام۔ جزاک اللہ، بہت ہی زبردست بیان رہا اور بہت ہی مفید بیان تھا، چونکہ ہمارے جو ناظرین ان میں اکثر طالبات اور طلاب دنیا کی ہے، اور یقیناً امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضرور اس سے کافی استفادہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے زحمت فرمائی، اور آپ سے خداحافظی کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا نبا فاؤنڈیشن کے چینل پر اس وقت اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔